الرحیم السلام علیکم ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے جس عظیم عورت کا ذکر فرمایا وہ فرعون مصر کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ فرعون نے آپ سے شادی کیسے کی تھی اور وہ شادی کے بعد آپ کے قریب کیوں نہ جا سکا۔ کیا حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کا نکاح جنت میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا؟ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کیسے واقع ہوئی اور آپ کا مزار پر انوار کہاں واقع ہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@adil سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید بھی فرعین مصر میں سے تھے جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے مومنوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی مثال ارشاد فرمائی۔ آپ دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا کرتی، اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین کہا گیا۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا اور معاذ اللہ وہ خدائی کا دعویدار تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی برضا و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے قریب آنے لگتا تو پروردگار عالم کی طرف سے اس پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ وہ آپ کے قریب نہ آ سکتا۔ اسی لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے وہ لیپالک یعنی کسی دوسرے سے لی گئی تھی۔ ناظرین، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا، اسی وجہ سے بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ یہ پروردگار عالم کا حکم تھا، مگر بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام دنیا میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے رکھا۔
नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में जब हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा की गोद में आए तो आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में नूर नबूवत देखकर उन्हें अपना बेटा बना लिया और फिरौन से कहा। इस बात को कुरान ने यूं बयान किया, कुर्रत आइनिन ली व लक ला तक़्तुलू, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। इस पर बदबख्त फिरौन ने कहा, इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आसिया की तरह फिरौन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है तो जरूर अल्लाह पाक उसे हिदायत अता फरमा देता जैसे आसिया को अता फरमाई। नाजरीन, हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने खुदाई के दावेदार फिरौन के सामने कलमा हक बुलंद किया और आपकी ये फजीलत है कि आप जन्नत में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा होंगी। रिवायत है, जब उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मर्ज वफात में सरकार अली वकार तशरीफ लाए और फरमाया, ए खदीजा, तुम्हें इस हालत में देखना मुझे गिरां यानी नागवार गुजरता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस गिरां गुजरने में कसीर भलाई रखी है। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह पाक ने जन्नत में मेरा निकाह तुम्हारे साथ मरियम बिन्त इमरान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलथूम और फिरौन की बीवी आसिया के साथ फरमाया है। जब फिरौन ने आपको ईमान से फेरने की तमाम तदबीरें कर ली और उसे नाकामी का सामना हुआ तो उसने आपको शहीद करने का फैसला किया। शहादत से पहले आपने बारगाह इलाही में जो दुआ की वो हमने आज की इस वीडियो के आगाज में आपके सामने कुरान की आयत पढ़कर बयान की। आपकी शहादत का वाकया कुछ यूं है कि फिरौन ने अपने कारिंदों से कहा, एक बड़ी चट्टान लाओ, अगर चट्टान देखकर भी ये ईमान पर कायम रहती है तो चट्टान इस पर गिरा दो, और अगर ईमान से फिर जाती है तो ये मेरी बीवी है, इसे मत मारना। जब आपके सामने चट्टान लाई गई तो आसमान की तरफ आपको अपना जन्नती महल नजर आया, जिससे आपके अज़्म इस्तक़लाल में और भी इजाफा हो गया और उसी हालत में आपकी रूह परवाज कर गई। उसके बाद आप पर चट्टान गिराई गई, मगर उस वक्त आपकी रूह परवाज कर चुकी थी और ऐसे बदन पर चट्टान गिरी जिसमें रूह नहीं थी। यूं आपने शहादत का रुतबा पाया। नाजरीन, आप सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार पुरअनवार मिस्र में वाक़े है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर रहमत और करम फरमाए। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।